وہ سب حق ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ فرما رہے تھے، اپنے ساتھی سے ہاتھ پکڑ کے یوں کہا کہ دیکھ، ایک مسلمان کی آبرو ریزی اللہ کے یہاں اس کے اس گھر کو گرا دینے سے زیادہ سخت ہے۔ آنکھوں والو آنکھیں کھولو، فاعتبروا یا اولی الالباب، عقل کے دعوے دارو، عقل سے کام لو۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر یہ بھی فرما رہے ہیں، اور طواف کی دعاؤں میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم ان کنت کتبتنی فی السعادہ فاثبتنی فیہا، اے خدا اگر تو نے مجھ کو سعادت مندوں میں لکھا ہے تو مجھے اس میں باقی رکھیو، وَإِن كُنْتَ كَتَبْتَنِي فِي الشَّقَاوَةِ، بدبختوں میں بد نصیبوں میں اگر تو نے لکھ رکھا ہے، اے خدا میرا نام وہاں سے ہٹا دے، تو تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ دعائیں کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، اور کسی کی سعادت و شقاوت کا کسی کو پتا نہیں، خدا ہی جانتا ہے۔ صحابہ کی یہ پوری سیرت، ان کی یہ پوری زندگی، اس محنت کے اصول ضابطے، اس میں چلنے والوں کی معاشرت، ان کا رہن سہن، ان کے اخلاق، ان کے ایک دوسرے سے محبت، اور ان کا ہر وقت خدائی مددوں پر نظریں۔ کوئی عمل، کوئی بات، کوئی حرکت، کوئی جذبہ، کوئی خیال ایسا نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ کی مدد رک جائے۔ مجھے یاد ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی فوج کو سمندر میں گھوڑے ڈالنے کو کہا تھا تو اس سے پہلے پوری فوج پر ایک طائرانہ نظر ڈالی تھی۔ صحابہ تھے، لیکن بڑوں کا امتحان بھی بڑا انہیں کے حساب سے، ان کی آزمائش بھی، ان کی جانچ پڑتال بھی، کہ پوری فوج میں کوئی معصیت، کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، اس لیے کہ گناہ کے ساتھ خدا کی مدد نہیں ہوتی۔ لیکن وہ تو حضور کے یہاں کے تربیت یافتہ تھے، ان کے تو خیالات بھی پاکیزہ، ہر ایک کے لیے نمونہ، اپنی ذاتی زندگی سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تراشنے تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں۔ ہر ایک اس نمونے پر آ جائے۔ جس محلے میں رکشے والا بھی ہے، تانگے والا بھی ہے، اسٹینشن کا قلوی بھی ہے، اور بہت بڑی فیکٹری کے مالک بھی ہیں، اور بہت اونچے علم والے بھی ہیں، چھوٹے بڑے عامی خاص، اس محلے میں جتنے ہیں، غریب امیر،